السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، مفتی فیضان صاحب قاسم دامت برکاتہم نے بیجاپور اجتماع میں بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں اور مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل HS بیانات کلپس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سلیمان علیہ السلام جلیل القدر نبی، 100 بیویاں ان کی، ایک رات میں 100 بیوی سے ملاقات کا ارادہ، اور کتنا پاکیزہ ارادہ ہے کہ 100 اولاد پیدا ہوگی، سب کو اللہ کے راستے کا مجاہد بنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، کیا بھول گئے؟ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ فرشتے نے یاد بھی دلایا کہ سلیمان انشاءاللہ کہہ لو، انشاءاللہ کہہ لو، لیکن انسان ہے، بھول چک ساتھ میں لگی ہوئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھول گئے۔ اللہ کی شان، 100 بیویوں سے ملاقات کی، 99 بیوی کو تو حمل ہی نہیں ٹھہرا۔ لو جی، اعلیٰ درجے کی قوت، سلیمان علیہ السلام، اعلیٰ درجے کی بیویاں اور انتہائی پاکیزہ درجے کا ارادہ، اللہ کے راستے کے مجاہدین تیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، 99 بیوی کو تو حمل ہی نہیں ٹھہرا، ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، گوشت کا لوتھڑا وقت سے پہلے ساقط ہو گیا، دایا نے کرسی پہ لا کے ڈال دیا، القینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب، تاکہ سلیمان علیہ السلام متوجہ ہو جائیں کہ اپنے جس ارادے کو اللہ کے ارادے پہ موقوف نہیں کرو گے، اپنے جس ارادے کو اللہ کے ارادے پہ موقوف نہیں کریں گے، اللہ تمہیں کامیاب ہونے ہی نہیں دیں گے۔ صبح سے لے کے شام تک ہم یہ کہتے ہیں میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا، انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناکام بناتے ہی چلے جائیں گے۔ یاد رکھو پیارے بھائیوں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ سب کی چاہتوں کی نفی کر رہے ہیں، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ سب کے چاہتوں کی نفی، نہ انبیاء کے چاہنے سے ہوگا، نہ صحابہ کے چاہنے سے ہوگا، نہ علماء کے چاہنے سے ہوگا، نہ صحابہ کے چاہنے سے ہوگا، نہ اولیاء اللہ کے چاہنے سے ہوگا، نہ مال والے، حکومت والے، عہدے والے، ڈگری والے، خزانے والے، ان کی چاہتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ سب کی چاہتیں اللہ کی چاہت کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنی چاہت پوری کر کے رہیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ اس لیے میرے دوستوں اچھی طرح سمجھ لو، اسباب کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، اسباب کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہم تو ایسے نادان ہیں جن چیزوں پہ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے انہیں کو بنا بنا کے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ میں نے دکان بنائی ہے، آپ مجھے روزی دے دے۔ اے اللہ میں نے کھیتی تیار کی ہے، آپ مجھے روزی دے دے۔ اے اللہ میں نے فلاں دوا اختیار کی ہے، آپ مجھے شفا دے دے۔ اے اللہ میں نے فلاں وکیل سے بات کی ہے، آپ مجھے مقدمے کامیاب کر دے۔ اے اللہ میں نے فلاں حاکم سے بات کی ہے، آپ میرا مسئلہ حل کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اسباب بنا کے پیش کرنا، الفاظ پہ غور کرو، اللہ کو اسباب کے مشورے دینا، اللہ کو اسباب کے مشورے دینا، اسباب کی بنیاد پر دعائیں کرنا۔ میں نے فلاں سبب اختیار کیے، اے اللہ میرا فلاں مسئلہ حل کر دے، فلاں حاکم کے دل میں ڈال دے میرا مسئلہ حل کر دے، فلاں ڈاکٹر سے مجھے شفا دے دے۔ اسباب کے مشورے دینا، اسباب کی بنیاد پر دعائیں کرنا، اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ایسے کہنا چاہیے نادان نکلے ہیں ہم، نادان نکلے ہیں ہم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا میں بھی اسباب مانگتے ہیں۔ کوئی بیمار آدمی اس کی اگر دوا کی بوتل گم ہو جائے، گولی کا پتا گم ہو جائے، تو کہتے ہیں اللہ مجھے بتا دے میں نے اپنی دوا کہاں رکھی ہے، مجھے یاد دلا دے میرے گولی کا پتا کہاں رکھا ہے۔ ارے یہ کہ اللہ مجھے شفا دے دے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے دواؤں کی، اور کیا ضرورت ہے گولی کے پتے کی؟ اتنے متاثر ہے اسباب سے، دعا میں بھی یہ کہتے ہیں اللہ میں بھول گیا ہوں میری دوا کہاں رکھی ہوئی ہے، میرا انجیکشن کہاں رکھا ہوا ہے، میری گولی کا پتا کہاں رکھا ہوا ہے، اللہ مجھے یاد دلا دے تاکہ میں گولی کھا لوں میں۔ ارے یہ کیوں نہیں مانگتا اللہ مجھے شفا دے دے؟ یاد رکھو پیارے بھائی،
اسباب پر محنت کر کے اللہ سے امید کرنے والے یا اللہ سے امید پہ جھوٹے ہیں. اسباب پر محنت کرنے والوں کو اللہ سے امید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. پھر کیا کریں, اسباب چھوڑ دیں؟ نہیں, ہم نے تو کبھی نہیں کہا اسباب چھوڑ دو. ہم نے تو کبھی نہیں اسباب چھوڑ دو. ایمان کا تقاضا نہیں ہے اسباب چھوڑنے کا, نبی کی تعلیم نہیں ہے اسباب چھوڑنے کی, اللہ کی منشا نہیں ہے اسباب چھوڑنے کی. اسباب چھوڑ دو. نہیں, یہ کس نے کہا؟ نہ نبی کی تعلیم ہے, نہ ایمان کا تقاضا ہے, نہ اللہ کا حکم ہے, نہ توکل کا تقاضا ہے. اسباب کے چھوڑنے کا تقاضا نہیں ہے, دو چیزوں کا تقاضا ہے. کتنی چیزوں کا؟ دو چیزوں. ایک, اسباب کو یقین سے نکالو. پہلا تقاضا, اسباب پہ یقین مت کرو, شکلوں پہ یقین مت کرو. اسباب پہ یقین مت کرو, شکلوں پہ یقین مت کرو. پہلا تقاضا. دوسرا تقاضا, اسباب کو عمل سے پیچھے کرو. دو تقاضا ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا اسباب چھوڑ دو. جو کہتے ہیں ایمان کے کمال کی علامت یہ ہے کہ اسباب کی ضرورت نہیں ہے, بے وقوف اور پاگل ہے. وہ ایمان کامل ہو گئے, اب اسباب کی کیا ضرورت؟ ارے کامل ایمان والے انبیاء کرام علیہ السلام جب انہوں نے اسباب نہیں چھوڑے تو ہم کیوں اسباب چھوڑ رہے ہیں؟ اسباب چھوڑ دو. نہ یہ نبی کی تعلیم ہے, نہ یہ اللہ کا حکم ہے, نہ یہ ایمان کا تقاضا ہے, نہ قرآن حدیث کا منشا ہے, نہ ہم یہ چاہتے ہیں, کچھ بھی نہیں. دو باتوں کا تقاضا ہے. ایک, اسباب کا یقین دل سے نکالو, شکلوں کا یقین دل سے نکالا. ہر مسلمان ڈنکے کی چوٹ پہ کہے اللہ کی قدرت اللہ کے وعدوں کے ساتھ ہے, اللہ کے وعدے حکموں کے ساتھ ہے. اسباب میں نہ اللہ کا وعدہ ہے, اسباب میں نہ اللہ کا وعدہ ہے, اور نہ اسباب میں اللہ کی قدرت ہے. اسباب اللہ کی قدرت سے بنے ہیں, اللہ کی قدرت کے پابند ہے. اللہ کی قدرت اسباب کے پابند نہیں ہے. اسباب کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے, اپنے قدرت سے بنائے. اللہ کی قدرت اسباب کے پابند نہیں ہے. نہ اللہ کا کوئی وعدہ اسباب میں ہے, نہ اللہ کی قدرت اسباب میں ہے. اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے, اللہ کے وعدے عمل کے ساتھ ہے. ہم تو کیا عرض کرو پیارے بھائیوں, ہم تو اچھے اسباب پیش کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں. اچھے اسباب پیش کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں. ہم اپنی دعاؤں میں اسباب کی عمدگی اللہ کے سامنے سے, اللہ بیٹا بہت ذہین ہے, دن رات محنت کر رہا ہے, اللہ تو ہی کامیاب کر دے. عزت کا سوال ہے. ہم تو اسباب کی عمدگی اپنی دعا میں پیش کرتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام اسباب کا ناکارہ ہونا اپنی دعا میں پیش کرتے ہیں. اللہ اسباب ناکارہ ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے, مجھے تو آپ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے. زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے اور اسباب کا ناکارہ ہونا اپنی دعا میں ذکر کر رہے, فرما رہے وَحَنَ الْعَظْمُ مِنِّي, اللہ میری ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی ہے, بہت بوڑھا ہو گیا ہوں میں. وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا, اور میرے پورے بدن پہ بڑھاپا آ چکا ہے. وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ, اور میری بیوی بانجھ ہے. لو جی, کیا پیش کر رہے دعا میں؟ اسباب کا ناکارہ ہونا. میں بوڑھا ہوں, ہڈی اندر کھوکھلی ہے, اور سارے بدن کے بال سفید ہو چکے ہیں, اور سب سے بڑی بات بیوی بان جائے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, لیکن مجھے آپ کی ذات سے امید ہے, اللہ آپ مجھے اولاد دے. مزید بیانات کے لیے جز بیانات کلپس کو اسباب سبسکرائب کی کریں. عمدگی نہیں پیش کی ہے. بیوی بہت اچھی ہے, میں بڑی طاقت والا ہوں, بس آپ اولاد دے دو. اسباب کا عمدہ ہونا نہیں پیش کی ہے, اسباب کا ناکارہ ہونا پیش کی ہے. میرے اسباب تو بالکل ناکارہ ہے, مگر مجھے اسباب سے کوئی امید نہیں ہے, مجھے آپ کے ذات سے امید ہے. اللہ کی شان, 120 سال کی عمر زکریا علیہ السلام کی, 90 سال کی عمر ان کی بیوی کی, بیوی بانجھ ہو چکی ہے, اولاد کی صلاحیت نہیں ہے. اتنی بڑی عمر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا. قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کی صفت ذکر کی ہے, سیدوں و حصورا. علماء نے لکھا ہے یحییٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کے دل میں پوری زندگی کوئی گناہ کا خیال بھی نہیں گزرا ہے. ایسے نبی, باپ انتہائی بوڑھے اور بیوی بانجھے, باپ انتہائی بوڑھے اور بیوی بانجھے, اللہ نے اپنے قدرت سے اولاد دی. انبیاء کرام علیہ السلام اسباب کا ناکارہ ہونا پیش کرتے ہیں. ہم تو اسباب کا عمدہ ہونا اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں.
اس لیے میرے دوستوں بزرگوں یہ بات توجہ سننی چاہیے، اللہ کے ضابطے اسباب نہیں ہیں، اللہ کے ضابطے اعمال ہیں۔ دیکھو ایک بات سننا، میری بات سننا توجہ سے، جو اسباب کے ذریعے لینا چاہیں گے، جو اسباب کے ذریعے لینا چاہیں گے ان کو ملنا یقینی نہیں ہے، ایک تھوڑا سا ملے گا، دو ایک مرتبہ ملے گا، تین بار بار نہیں ملے گا۔ اگر اسباب سے لینا چاہتے ہو ملنا یقینی نہیں ہے، ایک مرتبہ ملے گا، تھوڑا سا ملے گا اور بار بار نہیں ملے گا۔ عمل کے ذریعے لینا چاہو گے ملنا یقینی ہے، ایک بہت دیں گے، بار بار دیں گے، جب چاہیں گے اس وقت دیں گے۔ اب اختیار کرو کس سے لینا ہے، اسباب سے لینا ہے کہ عمل سے لینا ہے۔ عام طور پر دیکھ لو آپ، سبب والے کہتے ہیں اجی بھینس اب دودھ نہیں دے گی، کیوں؟ دودھ اس کا نکال دیا گیا ہے، صبح دودھ نکالا گیا ہے، شام تک انتظار کرو، اب یہ دودھ دینے والی نہیں ہے۔ اور وقت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ہجرت کا سفر، آپ کے ساتھ سفر ہو رہا ہے، بھوک کا تقاضا، اور وقت صدیق رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلے۔ ایک بوڑھی عورت اپنی چھوٹی چھوٹی بکریاں لے کر راستے سے گزر رہی ہے، اور وقت صدیق کہنے لگے کہ امی جان، بڑی بھی ایک بکری ہمارے حوالے کر دو، اس کا دودھ نکالیں گے، آپ بھی پی لینا ہم بھی پی لیں گے۔ اور بڑی بھی کہنے لگی ارے بیٹے یہ بکری دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، چھوٹی بچے ہیں، یہ ان کے تھن بھی ہاتھ میں نہیں آئیں گے، ابھی یہ گابن نہیں ہوئی ہے، ابھی ان کا دودھ نہیں نکلتا ہے، ان سے دودھ نہیں نکلے گا۔ اور وقت صدیق کہنے لگے رضی اللہ عنہ ارے بڑی بھی تو بکری لا، دودھ تو اللہ دیں گے، تو بکری تو لا، بکری تو لا۔ بتاؤ آپ اتنے کامل ایمان والے، اور وقت صدیق رضی اللہ عنہ بکری سبب چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اس زمانے کے جاہل مسلمان اسباب چھوڑ دیے، اسباب کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھو پیارے بھائیوں، جو یہ سمجھتے ہیں، میری بات سننا توجہ سے، جو یہ سمجھتے ہیں ایمان کا تقاضا اسباب چھوڑنا ہے، وہ سمجھتے ہیں میرا ایمان نبی سے بڑا ہوا ہے۔ سمجھ لو یہ بات، انبیاء کرام علیہ السلام اتنے کامل ہو کر تجارت کر رہے ہیں، اور وقت صدیق رضی اللہ عنہ یہ نہیں فرما رہے ارے چھوڑ بکری، دودھ تو ڈرے گا، نہیں بکری لا، دودھ اللہ دیں گے۔ ایمان کا تقاضا اسباب چھوڑنا نہیں ہے، ایمان کا تقاضا دو چیزیں، نمبر ایک اسباب دن سے نکالو، اسباب پہ یقین نہ ہو، نمبر دو اسباب کو اعمال سے پیچھے کرو، عمل آگے کرو سبب پیچھے کرو، نماز آگے کرو دکان پیچھے کرو، صدقہ آگے کرو دوا پیچھے کرو، دعا آگے کرو دنیا کے اسباب پیچھے کرو۔ اسباب چھوڑنا نہیں ہے، اسباب کو پیچھے کرنا ہے، یہ تقاضا ایمان کا۔ تو بڑی بھی کہنے لگی کہ ارے بیٹے یہ بکریاں چھوٹی ہے، ان کے تھن بھی ہاتھ میں نہیں آتے ہیں، ان سے دودھ کیسے نکلے گا؟ آپ نے فرمایا بڑی بھی بکری لا تو دودھ تو اللہ دیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں مانتا ہے کہ نہیں تو بکری لا، اور اپنے گھر میں سب سے بڑا پیالہ وہ لے کر آ۔ اس نے جھڑک کے کہا لے، جب تو نہیں مانتے تو لے۔ ایک چھوٹی بکری حوالے کی اور بڑا پیالہ لے کر آئی، اور وقت صدیق نے بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ، اور بکری کے تھن پہ ہاتھ رکھا، ایسا دودھ نکلنا شروع ہوا، سارا پیالہ بھر گیا۔ لو جی سارا پیالہ بھر گیا۔ آپ نے اپنی ضرورت کا لیا اور باقی سب اس کے حوالے کر دیا، آپ نے اپنی ضرورت کا لیا اور باقی سب اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد جب بھی وہ عورت اور وقت صدیق کو دیکھتی تو کہتی او برکت والے، او برکت والے، او برکت والے۔ غیر ایمان والے مسلمانوں کے اعمال کی برکتیں دیکھ کر مسلمانوں سے محبت کرنے لگتے تھے۔ اس زمانے کا مسلمان ایمان کو چھوڑ کر، اعمال کو چھوڑ کر اسباب حاصل کرنے کے لیے اغیار سے محبت کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔
हम इनसे मोहब्बत कर लो ताकि इनके जैसे असबाब मिले, हम इनके करीब हो जाओ ताकि इनके जैसी दुनिया मिले, हम इनसे मोहब्बत करो ताकि हम भी हुकूमत में शरीक हो जाए। गैर ईमान वाले सहाबा के जमाने में सहाबा के अमाल की बरकतें देखकर उनसे मोहब्बत करने लगते थे। इस जमाने का मुसलमान दुनिया की तरफ में अगयार से मोहब्बत कर रहा है। इनसे मोहब्बत करो ताकि अपनी दुनिया में हमें शरीक कर दे। अल्लाह अकबर। तो बकरी ला, दूध तो अल्लाह देंगे, ये दूध अल्लाह देंगे। अमल से यकीन है, छोटी बकरियां गाभन नहीं हुई है, दूध देने के काबिल नहीं है, धन हाथ में नहीं आते हैं, अल्लाह ने अपनी कुदरत से दूध दिया है। क्यों? बंदे का यकीन सबब पे नहीं है, बंदे का यकीन अमल पर है। हम दो बात कह रहे हैं, असबाब यकीन से निकालो कि मेरा दुकान पर, कारोबार पर, डिग्री पर, ओहदे पर, दवाओं पर, डॉक्टर पर मेरा कोई यकीन नहीं है, मेरा यकीन तो अमल पर है। और दूसरा तकादा, सबब को पीछे करो, अमल को आगे करो। लेकिन एक बात सुनना प्यारे भाई, मेरी बात सुनना तवज्जो से। हमारा यकीन अमल पर है या हमारा यकीन सबब पर है? हमारा यकीन अमल पर है या हमारा यकीन सबब पर है? ये आपके दावे से नहीं मालूम होगा, ये तो अल्लाह ताला इम्तिहान लेंगे आपका। हम दावा करते हैं हाँ हाँ मेरा यकीन बन गया, मेरा यकीन अमल से होता है, मेरा यकीन नमाज से होता है, मेरा यकीन सदक़े से होता है, मेरा यकीन अल्लाह के नबी की सुन्नतों से होता है। ये दावे की चीज नहीं है, वो तो अल्लाह तबारक तआला इम्तिहान लेके देखेंगे कि आपके दिल में यकीन कितना है। सबब के मुकाबले में अमल लाएंगे, दुनिया के मुकाबले में आखिरत लाएंगे। सुनो गौर से बात, सबब के मुकाबले में हुक्म लाएंगे, आखिरत, दुनिया के मुकाबले में आखिरत लाएंगे, दुनिया के तकाजों के मुकाबले में दीन के तकाजे लाएंगे, मखलूक की दावत के मुकाबले में अल्लाह अपनी दावत लाएंगे। अब देखेंगे, अब देखेंगे, सुबह से शाम तक अपनी दुकान पर बैठे थे, कोई ग्राहक नहीं आया, इधर मगरिब की अजान हो रही है, इधर ग्राहक आ गए, मगरिब को घर लगा, इधर मगरिब की अजान का दावत, ग्राहक कह रहा है कि मुझे सामान दे दो, ये ग्राहक की दावत है। अल्लाह करे हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए, यहाँ कामयाबी है। अब अल्लाह देखेंगे कि तुम्हारा यकीन किसका है। अगर अल्लाह का यकीन है तो ग्राहक से कहोगे भाई साहब आप भी चलो नमाज के लिए, अल्लाह ने बुलाया है। किसने बुलाया है? अल्लाह ने बुलाया, हय्या आओ, अल्लाह बुला रहे हैं, कहोगे। और अगर ग्राहक का यकीन है तो नमाज जाए करोगे, ग्राहक की जरूरत पूरी करोगे। याद रखो, जो नमाज को जाए कर देता है, ग्राहक की जरूरत पूरी कर देता है, वो अपने अमल से बता रहा है मेरे दिल में ग्राहक का यकीन है, नमाज का यकीन नहीं है। यकीन दावे की चीज नहीं है कि मैं दावा करूं मेरा यकीन बन चुका है अमल से होने का, यकीन दावे की चीज नहीं है। वो तो अल्लाह ताला आजमा के देखेंगे, सबब के मुकाबले में अमल लाएंगे, मखलूक की दावत के मुकाबले में अल्लाह अपनी दावत लाएंगे, दुनिया के मुकाबले में आखिरत लाएंगे, दुनिया के तकाजों के मुकाबले में दीन के तकाजे लाएंगे। अब अल्लाह ये देखेंगे किसको मुकद्दम करते हो, जिसको मुकद्दम करते हो उसका यकीन है आपके दिल में। दुनिया आपने मुकद्दम कर दी, दुनिया का यकीन है, सबब आपने मुकद्दम कर दिया, सबब का यकीन है। और अगर अमल मुकद्दम करते हो, दुनिया पीछे करते हो, अमल मुकद्दम करते हो, दुनिया पीछे करते हो, अब अमल का यकीन है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अच्छी तरह इस बात को समझ लो कि अल्लाह तबारक तआला से लेने के ज़ाब्ते असबाब नहीं है, अल्लाह से लेने के ज़ाब्ते अमाल है। लेकिन अल्लाह तबारक तआला, प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक तआला हर अमल पे अपना वादा पूरा नहीं करेंगे। सुनो गौर से बात, हर अमल पे अल्लाह ताला अपना वादा पूरा नहीं करेंगे। जो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल होगा उस अमल पे अल्लाह अपना वादा पूरा करेंगे। क्यों जी? हर नमाज पे अल्लाह का वादा पूरा नहीं होगा। जो नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल होगी उस नमाज पे अल्लाह का वादा पूरा होगा, जो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल होगा उस अमल पे अल्लाह का वादा पूरा होगा। आप मुझे बताओ तो सही, ग्राहक दुकानदार के पास पहुँचे, ग्राहक दुकानदार के पास पहुँचे, दुकानदार मुख्तलिफ किस्म का सामान पेश करता है, ग्राहक हर सामान की कीमत नहीं देता है, जो सामान उसे पसंद आएगा उसकी कीमत देगा। क्यों भाई, ऐसा है नहीं कि जितना सामान दुकानदार निकालता है सब सामान की कीमत देता है? बाज मर्तबा तो ऐसा होता है, बाज ग्राहक ऐसे आते हैं सारी दुकान खाली कराते हैं, कुछ भी नहीं लेते, ऐसे भी ग्राहक आते हैं, ये भी निकालो ये भी निकालो, और बाद में मेरा लेने का इरादा नहीं है।
ऐसा गुस्सा आता है दुकानदार को कि एक की वजह सारी दुकान खाली कर, तो कीमत नहीं देगा वो सारे सामान की। जो सामान उसे पसंद आएगा उस सामान की कीमत देगा। हर अमल की अल्लाह कीमत नहीं देंगे, उस अमल की अल्लाह कीमत देंगे जो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, अमल के हो जाने पे इक्तिफा मत करो, अपने अमल को अल्लाह के यहाँ कबूल कराने की फिक्र करो। अमल के हो जाने पे कनात मत करो। नमाज पढ़ ली मैंने, रोजा रख लिया मैंने, सदका दे दिया मैंने, अमल के होने पे इक्तिफा मत करो, अमल के कबूल कराने की फिक्र करो। हजरत अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुसलमान जितना एहतमाम करता है अमल के करने का, मुसलमान जितना एहतमाम करता है अमल के करने का, उससे ज्यादा एहतमाम करना चाहिए अमल को अल्लाह के यहाँ कबूल कराने का। अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, जी हाँ, अपना अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। याद रखो प्यारे बच्चों, तवज्जो से बात सुनना। अल्लाह तबारक ताला अमल का मुतालबा करते हैं मुसलमान की वसअत के बक़द्र। अल्लाह ताला अमल का मुतालबा करते हैं मुसलमान की वसअत के बक़द्र, लेकिन अपना वादा पूरा करेंगे अपनी शान के बक़द्र। अजीब बात सुनो, कैसे फयाजी है अल्लाह की। अमल में मुसलमान की वसअत देखेंगे, अमल में मुसलमान की वसअत देखेंगे, अपने वादों में अल्लाह अपनी शान देखेंगे। मुसलमान अपना अमल अल्लाह के यहाँ कबूल करा ले, मुसलमान अपना अमल अल्लाह के यहाँ कबूल करा ले। अब अल्लाह वादा पूरा करेंगे तो मुसलमान की वसअत नहीं देखेंगे, अल्लाह अपनी शान देखेंगे, अपने अमल को अल्लाह के यहाँ कबूल करा ले। एक सहाबिया उम्मे बैसिया अल-औसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका मामूल था कि वो अपनी बकरियों का दूध, उसमें से जो थोड़ा बहुत घी निकलता था, वो घी अपने पास एक चमड़े की थैली उसमें जमा कर देती, उसको अरबी में उक्का कहते हैं, चमड़े की थैली। जब वो थैली भर जाती थी तो एहतमाम से वो घी अल्लाह के नबी की खिदमत में बतौर हदिया के पेश करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके पास मेहमान आते हैं, वफूद आते हैं, इस घी का आप इस्तेमाल करें। एक मरतबा ऐसा हुआ, नमाज का वक्त है और घी थैली में भरा हुआ, घी थैली में भरा हुआ, नमाज का वक्त हो गया। नमाज अल्लाह का हुक्म है, नमाज अल्लाह का हुक्म है, नमाज को पीछे नहीं कर सकते। नमाज को मुकद्दम करो, अमल को मुकद्दम करो, जरूरतों को पीछे करो, चाहतों को पीछे करो, सबब को पीछे करो, अमल को मुकद्दम करो। मजीद बयानात के लिए अमल को मुकद्दम करो। नमाज का वक्त होगा, एक तरफ नमाज पढ़ना है, अल्लाह की दावत है। नमाज के बाद, अज़ान के बाद दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा। अल्लाह ने बुलाया है। अज़ान नमाज का वक्त बताने के लिए नहीं है, अज़ान नमाज का वक्त बताने के वास्ते नहीं है कि नमाज का वक्त हो चुका है। अज़ान दावत है, अल्लाह बुला रहे हैं, आओ मस्जिद में, हैया आओ मस्जिद में, अल्लाह की तरफ से दावत है। तो नमाज का वक्त हुआ, एक तरफ अल्लाह की दावत है और एक तरफ अल्लाह के नबी की खिदमत में घी बतौर हदिया के पेश करना। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है। लेकिन नमाज को मुकद्दम करना। तो अपनी बांजी से कहा कि मुझे नमाज पढ़ना है, नमाज का वक्त हो चुका है, ये थैली घी से भर चुकी है, तुम लेके जाओ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास, और सारा घी किसी बर्तन में उंडेल दे और थैली अच्छी तरह निचोड़ दो। चमड़े की थैली थी, एक कतरा भी उसमें रहना नहीं चाहिए, और खुद लग गए नमाज। नमाज अल्लाह का हुक्म है, हम नमाज पीछे नहीं कर सकते, हम नमाज मुकद्दम करेंगे। अल्लाह अकबर। हजरात साहबा का मिजाज ये था, नमाज को मुकद्दम करने का, नमाज को आगे करने का, अल्लाह के नबी की खिदमत में हदिया पेश करना है। बांदी को लगा दिया कि तू देकर आ जा, मैं नमाज में लगती हूँ। मैं इतनी बड़ी शराफत, अल्लाह के नबी की खिदमत में हदिया पेश करना, इतनी बड़ी शराफत के लिए नमाज पीछे करने को तैयार नहीं है। इस जमाने का मुसलमान दुनिया के लोगों के लिए नमाज ज़ाया करता है। फला हाकिम साहब बैठे हैं, मैं फला सदर की मजलिस में बैठा हूँ और फला वजीर साहब ने मुझे दावत दी है
और फला डॉक्टर साहब उनका मेरा वक्त है इस वक्त तो अल्लाह अकबर। और ऐसे जाहिल मुसलमान बैठे रहते हैं गैरों के साथ, नमाज का वक्त हो रहा है, अरे हम उम्मत का मसला हल कर रहे हैं, हम कौम का मसला हल कर रहे हैं, नमाज बाद में पढ़ लेंगे, कौम का मसला हल कर रहे हैं। तुम कौम का मसला हल नहीं कर रहे हो, अल्लाह के फराइज को ज़ाय करके तुम कौम की कश्ती डुबा रहे हो। तुम कौम का मसला नहीं हल कर रहे हो। जो अल्लाह के फराइज को ज़ाय कर दे वो अल्लाह की मदद कैसे हासिल करेगा? अल्लाह के फराइज ज़ाय कर दे, अल्लाह की मदद कैसे हासिल करेगा? कितनी बड़ी शराफत, अल्लाह अकबर। नबी की खिदमत में हदिया पेश करना कितनी बड़ी शराफत है एक मुसलमान के लिए कि अपनी कोई चीज अल्लाह के नबी की खिदमत में बतौर हदिया के पेश करे। अपनी बांजी से कहा तुम चले जाओ, मुझे नमाज पढ़ना। फरमा बरदार बांधी फौरन गई, अल्लाह के नबी के घर में दाखिल हुई, घर वालों से बर्तन का मुतालबा किया, उन्होंने बर्तन पेश किया, सारी थैली उसमें उडेल दी और खूब अच्छी तरह उसको निचोड़ा, एक कतरा घी उसमें बाकी ना रहे, और आकर उस थैली को उसी जगह लटका दिया जहाँ वो थैली रखी रहती थी और अपने काम में मशगूल हो गई। उम्मे बहसिया रौसिया नमाज पढ़ रही है, नमाज पढ़ रही है, नमाज के दरमियान उस थैली में से घी गिर रहा है। तो वो समझी बांदी ने नाफरमानी की, मेरी बात नहीं मानी, मैं नमाज में मशगूल हूँ। मैंने उससे कहा था कि ये घी अल्लाह के नबी की खिदमत पे हदिया पेश कर दे, उसने बात नहीं मानी। नमाज पढ़ के फारिग हुई, अपने बांजी से कहा या जारियती, तूने मेरी नाफरमानी की है। वो जल्दी दौड़ती हुई आई कि या सैयदती, आकानी क्या बात है, किस बात की नाफरमानी? कि मैंने तुमसे कहा था कि ये थैली ये घी अल्लाह के नबी की खिदमत में बतौर हदिया पेश कर दो, तुम गई नहीं हो, देखो घी टपक रहा है। कहने लगी आकानी क्या कह रही है, मैं खुद गई थी, अपने हाथ से सारा घी निकाला, थैली को अच्छी तरह निचोड़ दिया, एक कतरा भी घी उसमें बाकी नहीं रहा है कि देखो इसमें घी टपक रहा है, निकाल के देखो। जब उसको उतार के देखा सारी थैली घी से भरी हुई थी। अमल को मुकद्दम करके देखो, अमल को मुकद्दम करके देखो। फरमाती है उम्मे बहसिया रौसिया, उस थैली से मैं खाती रही, मेरी बांदी खाती रही, मेरे घर पे आने वाले मेहमान खाते रहे, सुबह शाम उस घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 30 साल का जमाना गुजर गया, उस थैली से एक कतरा भी कम नहीं हुआ। 30 साल असबाब से लोगे तो अल्लाह ताला घी देंगे दूध के जरिए। किसके जरिए? अमल से लोगे तो दूध का वास्ता हटा के बराह रास्ता देंगे। तय करो किससे लेना है, असबाब से लेना है कि अमल से लेना है? असबाब से लेना है तो दूध के जरिए लो, अमल को जाय करेंगे। हम असबाब से लेना है, याद रखो असबाब वाले ही दीन बर्बाद करते हैं। जिनके दिलों में असबाब का यकीन है वो अपना दीन बर्बाद करेंगे। अमल वालों को असबाब की परवाह नहीं है, असबाब वालों को अमल की परवाह नहीं होती। अमल वालों को असबाब की परवाह नहीं और असबाब वालों को अमल की परवाह नहीं होती है। असबाब वाले दीन बर्बाद करते चले जाते हैं, अमल वालों को सबब की कोई परवाह नहीं होती है। ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, असबाब बने या बिगड़े मुझे अपने अल्लाह को राज़ी करना है। कहते हैं सुबह शाम उस घी को मैं इस्तेमाल करती रही, 30 साल का जमाना गुजर गया। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की शहादत हो गई, मुसलमानों में आपस में इंतशार हो गया, वो थैली में से घी निकलना बंद हो गया। ये इंतशार की नौसत है, ये इंतशार की नौसत। मैं क्या अर्ज़ करूं प्यारे भाइयों, हमें अंदाजा नहीं है हमारे आपस के झगड़ों ने, हमारी आपस के टोलियों ने, हमारे आपस के इख्तिलाफात ने, हमारी आपस की ग्रुप बंदियों ने हमें कितनी बड़ी बड़ी बरकतों से महरूम कर दिया। मामूली हमारे बात में हल्कों में झगड़े, शहरों में झगड़े, जिलों में झगड़े, मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा, मैं फला मस्जिद में शरीक नहीं होऊंगा, मैं फला मशवरे में नहीं जाऊंगा, मैं फलां को अमीर नहीं मानूंगा। बात बात और मैं आपको बताऊं, मैं ऐसी बड़ी बेवकूफी है। अलग होने वाले कहते हैं हम खैर की बुनियाद पे अलग हो रहे हैं,
شیطان کیا دھمکی دیتا ہے؟ اجی ہم کام چاہتے ہیں، ہم کام چاہتے ہیں، ہم صحیح نہج سے کام کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط نہج پہ کام کر رہے ہیں، ہم کام کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، کام کی اصلاح کرنے والے اپنی اصلاح سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کام کی کیا اصلاح کرو گے؟ کام خود ہی مصلح ہے۔ کام کی کیا اصلاح کرو گے؟ کام خود ہی مصلح ہے، کام تو ہماری اصلاح کرے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دو نیت والے، دو ارادے والے اس کام میں چل نہیں سکیں گے۔ ہم سب جائزہ لیں اپنا، میں سب سے کہہ رہا ہوں، ہم سب اپنا جائزہ لیں۔ اللہ نہ کرے کسی مسلمان کے دل میں ارادہ ہو، دو ارادے والے اس کام میں چل نہیں سکیں گے۔ نمبر ایک، جو کام کی اصلاح کرنا چاہتے ہو۔ نمبر دو، اپنی ذات چھوڑ کے دوسروں کی اصلاح کے پیچھے پڑے ہو، اپنے کو بھول کے دوسروں کے پیچھے، اپنے کو بھول گئے، ساتھی ایسا ہو، ساتھی ایسا ہو، ساتھی ایسا ہو۔ سب سے مشکل کام ہے ساتھی ایسے ہونے چاہیے، سب سے آسان کام ہے مجھے ایسا بننا چاہیے۔ سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دوسرے ایسے ہو، دوسرے ایسے ہو، دوسرے ایسے ہو۔ سب سے آسان کام مجھے ایسا ہونا چاہیے۔ جی ہاں، کام کی اصلاح کرنے والے کام کی اصلاح کے پیچھے پڑے ہوئے، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چلے گا۔ ارے تم کام کی کیا اصلاح کرو گے؟ تم اپنی اصلاح سے محروم ہو جاؤ گے۔ کام کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام خود ہی اصلاح کرنے والا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ کام ولی گر ہے، ولی گر۔ کیا ہے بولو؟ ولی بنانے والا کام ہے۔ تم کیا اس کام کی اصلاح کرو گے؟ تم خود ہی اصلاح سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو شیطان کی دھمکی ہے یہ کہ آپ کیوں الگ ہو گئے؟ آپ مشورے میں کیوں نہیں جڑتے ہو؟ آپ کیوں نہیں آتے ہو مشورے میں؟ اجی یہ اصول کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں، ہم اصول کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں، یہ نظام الدین کے خلاف کام چل رہے ہیں، ہم نظام الدین کے اطاعت میں کام کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری بات نہیں مانتے، ہم ان سے الگ ہو گئے۔ یاد رکھو پیارے بھائیو، الگ ہونا ہی شر ہے۔ کیا ہے؟ الگ ہونا ہی شر ہے۔ افتراق اور الگ ہونے میں کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ منافقین نے الگ مسجد بنائی، کس نے بنائی؟ یاد رکھو، الگ مشورہ کرنے والے، الگ مشورہ کرنے والے، الگ مرکز بنانے والے۔ اپنا مشورہ الگ کرو، اپنا مرکز الگ بناؤ، ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا، یہ ان کا مزاج، یہ ان کا مزاج۔ الگ مرکز بنانے والے، الگ مشورہ کرنے والے، سوچنا چاہیے ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں، صحابہ کی اتباع کر رہے ہیں کہ منافقین کی اتباع کر رہے ہیں؟ منافقین نے الگ مسجد بنائی، مسجد ابصار، کہ ہمیں صحابہ کے ساتھ نہیں رہنا ہے اور صحابہ کے طرز پہ ہمیں کام نہیں کرنا ہے، ہمیں ایک الگ مسجد بنائی۔ اور 4 قوت کے ساتھ کہا، 4 قوت کے ساتھ، علماء ہے، علماء سمجھیں گے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، لام تاکید، علماء سے پوچھنا۔ ایک قوت، حلف قسم، دوسری تاکید، نون ثقیلہ تیسری تاکید، اور نفی استثناء 4 تاکید۔ 4 تاکیدوں کے ساتھ کا، 4 قوت لگا کر کا، ان اردنا الا الحسنى، ہم تو صرف خیر چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، اس لیے ہم الگ ہوئے ہیں۔ اللہ نے 4 تاکیدوں کا جواب دیا ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ 4 تاکید میں ایک جواب، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ الگ ہونا ہی شر ہے۔ آپ الگ ہوئے کیوں؟ الگ ہونا ہی شر ہے۔ پتہ نہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کتنی بڑی بڑی برکتوں سے اور کتنی بڑی بڑی خیر سے الگ ہونے کی وجہ سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے، تمہارا ذکر، تمہاری تلاوت، تمہاری دعائیں، تمہاری تسبیحات، تمہاری تہجد، تمہاری دعاؤں میں رونا اللہ کے عرش کو چھونے لگے۔ اتنے اونچے اعمال کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی مدد نازل ہی نہیں ہوگی جب تک تمہارے آپس میں اجتماعیت نہیں ہوگی۔ کوئی خیر نہیں ہے افتراق، کوئی خیر نہیں ہے افتراق۔ یاد رکھو پیارے بھائیوں، کسی مسلمان کو اس نگاہ سے دیکھنا یہ اپنا نہیں ہے، اس نگاہ سے دیکھنا اس مسلمان کو اپنا مخالف بنا ہے۔ کسی مسلمان کو اس نگاہ خیال سے دیکھنا کہ اپنا نہیں ہے،
یہ اپنا نہیں ہے، بس ہم نے اس کو اپنا مخالف بنا لیا۔ ہماری پارٹی ہماری کون سی پارٹی ہے؟ مولانا محمد یوسف صاحب سے پوچھا گیا حضرت آپ کی پارٹی کون سی ہے؟ کیا پوچھا گیا؟ کون سی پارٹی ہے آپ کی؟ مولانا یوسف صاحب سے پوچھا گیا آپ کی کون سی پارٹی ہے؟ کہنے لگا کہ ایک ہی پارٹی ہے ہماری کی، ایک ہی پارٹی ہے ہماری۔ مولانا یوسف صاحب کہنے ایک ہی پارٹی ہے ہماری، کیا پارٹی ہے؟ کہ اللہ ہم سب کے رب ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، یہ ہے پارٹی ہماری، ایک پارٹی ہے ہماری، اللہ ہم سب کے اور ہم سب اللہ کے، بس اور کچھ نہیں دیکھتے ہیں، ایک پارٹی ہماری، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یاد رکھو، کسی مسلمان کو اپنا مخالف سمجھنا، اس نے اس مسلمان کو اپنا مخالف بنا لیا۔ یاد رکھو پیارے بھائیوں، کسی مسلمان کو اپنی مسجد سے نکال دینا، اس سے بڑا ظالم نہیں ہے کوئی دنیا میں، کائنات میں، جو کسی مسلمان کو اپنی مسجد سے نکال دے۔ یاد رکھو، کسی کو حق نہیں ہے کسی مسلمان کو مسجد سے نکالو۔ ہم کسی مسلمان کو اپنی مسجد سے کبھی نہیں نکالیں گے۔ ہم سب کا استقبال کریں گے، سب کا اکرام کریں گے، ہماری مسجد سب کے لیے کھلی ہے، آئیے ہم سب کا اکرام کریں گے، سب کا استقبال کریں گے، سب کو کھانا کھلائیں گے، ہم سب کے لیے دعائیں کریں گے، آؤ تشریف لاؤ، سب کو محنت میں استعمال کریں گے، جتنی جماعتیں ہیں سب کا استعمال کرو اور سب کو محنت میں خوب تھکاؤ۔ اگر کہتے ہیں ہماری مسجد ہے، ہم فنا کو داخل نہیں ہونے دیں گے، سن لو، اگر کہتے ہیں ہماری مسجد ہے، ہم اس مسجد کے مالک ہیں، ہم فنا کو مسجد میں داخل نہیں ہو دیں گے، تو آپ کی مسجد شرعی مسجد نہیں ہے۔ یاد رکھو، شرعی مسجد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مسجد انسانوں کی ملکیت سے نکل جائے، اللہ کی ملکیت میں چلی جائے، یہ ضروری ہے۔ ان المساجد للہ، مسجد کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ ایک بات طے کرو، آپ کی مسجد ہے یا اللہ کی مسجد ہے؟ اللہ کی مسجد ہے تو آپ کسی مسلمان کو روک نہیں سکتے، اور اگر کہتے ہیں ہماری مسجد ہے، ہم اپنی مسجد کے مالک ہیں، ہم جس کو چاہے داخل ہونے دیں، ہم جس کو چاہے نکال دیں، ہماری مرضی ہے، تو آپ کی مسجد شرعی مسجد نہیں ہے۔ پھر یاد رکھو پیارے بھائی، میں تو ایک بات عرض کروں، ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں آپسی انتشار نے، آپسی افتراق نے، آپسی ٹولیوں نے، آپسی گروپ نے ہمیں کتنی بڑی بڑی خیر سے محروم کر دیا ہے۔ منافقین نے مسجد بنائی تھی، مسجد زرار کیوں بنائی تھی مسجد؟ تو قرآن میں اس کی بنیادیں ذکر کی ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں میں توڑ پیدا کرنے کے لیے مسجد بنائی، یہ بنیادی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، اللہ کے نبی آپ اس مسجد میں نماز پڑھ لیں تاکہ لوگوں کو ہماری نیت پر، ہمارے ارادے پر لوگوں کو کوئی شک نہ ہو، اللہ کے نبی نماز پڑھ لیں۔ تو آپ نے ارادہ فرمایا، فوراً جبرائیل السلام تشریف لائے، لا تقم فیہ ابدا، اللہ کے نبی اس مسجد میں داخل بھی مت ہونا۔ ان کا تو مقصد یہ ہے، یہ مسلمانوں میں توڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے حکم دیا صحابہ کو، اس مسجد کو جا کے جلا کے راکھ کر دو، یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو جھگڑے کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہ سارا مکان جلا دیا، وہ زمین کھالی پڑی تھی، ایک صحابی تھے ارقم ابن ارقم، آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو وہ زمین خالی پڑی ہے، جاؤ وہاں رہ لو۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ نے تو آپ کو وہاں کھڑا ہونے سے منع کیا ہے، میں اس میں کیسے رہوں؟ اللہ نے تو منع کیا ہے وہاں کھڑے مت رہنا، میں کیسے رہوں؟ لیکن میرا ایک دوست ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے اور گھر بنانے کے لیے زمین نہیں ہے، اگر آپ اس کو اجازت دیں تو اس جگہ وہ رہ لیں گے۔ آپ نے اجازت دی، وہ وہاں رہنے لگے۔ کہتے ہیں 2 سال میں اس زمین پر رہا، ایسی نحوست اس جگہ، ایسی نحوست اس زمین پہ مکان بنایا گیا تھا۔ کیوں بنایا گیا بولو؟ مسلمانوں میں توڑ پیدا کرنے کے لیے، نام اس کا مسجد رکھا گیا، توڑ پیدا کرنا مقصود ہے۔ وہ مکان جلا دیا گیا، وہ مسجد جلا دی گئی، لیکن توڑ کی نحوست یہ ہے، کہنے لگے 2 سال میں اس زمین پہ رہا، نہ میری بیوی کو کوئی بچہ ہوا، نہ میری مرغی کو کوئی چوزا ہوا، نہ میری کبوتری نے کوئی انڈا دیا۔ 2 سال کا زمانہ گزر گیا، نسل انسانی نسل حیوانی دونوں ختم ہو گئی۔ یہ نحوست ہے،
توڑ کی نوسط، نہ انسانی نسل چلی نہ حیوانی نسل چلی۔ 2 سال ہو گیا، نہ بیوی کو کوئی بچہ، نہ مرغی کو کوئی چوزا، نہ کبوتری کو کوئی انڈا۔ نسل انسانی نسل حیوانی دونوں ختم ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ اس جگہ پر مسلمانوں میں توڑ کا ارادہ کیا گیا تھا۔ اب غور تو کرو، کیسی مثال اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ اس لیے یاد رکھو پیارے بھائی، الگ ہونے میں کوئی خیر نہیں، الگ ہونے میں کوئی خیر نہیں۔ اندازہ نہیں ہے ہمیں، ہمارا افتراق، ہمارے آپس کے گروپ، ہماری آپس کی ٹولیاں، ہمارے آپس کے اختلاف انتشار ہمیں کتنی بڑی بڑی خیر سے محروم کر رہے ہیں۔ بہزیہ الوسیہ فرماتی ہے 30 سال کا زمانہ گزر گیا، دن رات صبح شام میرے گھر والے، میرے پڑوس والے، میرے گھر پہ آنے والے مہمان، وہ سب کے سب اس گھی سے استعمال کر رہے ہیں، ایک قطرہ کم نہیں ہوا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان کی شہادت ہوئی، مسلمانوں میں آپس میں انتشار ہو گیا، انتشار کی نوسط تھی کہ تھیلی میں سے گھی نکلنا بند ہو گئی۔ میں تو عرض یہ کر رہا ہوں، اسباب سے لینا چاہو گے ایک مرتبہ ملے گا، وہ بھی غیر یقین، تھوڑا سا ملے گا، بار بار نہیں ملے گا۔ اسباب سے عمل سے لینا چاہو گے یقینی ہے ملنا، بہت ملے گا، بار بار ملے گا، جب چاہو گے اس وقت ملے گا۔ تو فیصلہ کرو کس سے لینا ہے، اسباب سے لینا ہے کہ عمل سے لینا ہے۔ لیکن میں نے ایک بات بتائی ہے، ہر عمل پہ اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا، ہر عمل پہ اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ اس عمل پہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا جو عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ عمل کو قبول کرانے کے لیے سب سے بنیادی بات، عمل کو قبول کرانے کی سب سے بنیادی بات، اللہ تبارک تعالیٰ عمل کے ظاہر کو بعد میں دیکھتے ہیں، عمل کرنے والے کا یقین پہلے دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں کو، تمہارے ظاہر کو، تمہارے معنوں کو نہیں دیکھتے ہیں، ولكن ينظر الى قلوبکم، اندر کے یقین کو دیکھتے ہیں، پھر عمل کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، ہمارے دلوں میں اللہ کے وعدوں کا، اللہ کے نبی کی خبروں کا یقین ہے کہ نہیں؟ اس لیے عجیب بات سننا، اللہ نے جتنے وعدے فرمائے ہیں اور اللہ کے نبی نے جتنی خبریں دی ہے وہ سب حالات کے خلاف ہیں، حالات کے خلاف۔ خندق کا موقع ہے، کھانے کو نہیں ہے، بھوک شدت کی ہے، پیڑ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، حفاظت کا انتظام نہیں ہے، پورا عرب ٹوٹا ہوا ہے، پورا عرب ٹوٹا ہوا ہے، نبی اور صحابہ کے مقابلے میں لڑنے کی ہمت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، سردی کے بچنے کا سامان نہیں ہے، زمین میں کھڑا کیے ہوئے ہیں، اوپر سے اپنے ڈھال لگائے ہوئے ہیں، سردی سے بچنے کا سامان نہیں۔ حالات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں، چٹان آ گئی راستے میں، ٹوٹ نہیں رہی ہے، یہ نہیں جیسے چاہے ویسے کر لو، چلو پوچھو اللہ کے نبی کے پاس ہے۔ یاد رکھو پیارے بھائیوں، کوئی مشکل پیش آئے، چلو نظام الدین چلو، پوچھیں گے اپنے امیر سے، پوچھیں گے اپنے بڑوں سے۔ صحابہ نے یہ نہیں کیا، صحابہ نے یہ نہیں کیا، راستے میں چٹان آ کے چھوڑ دو اس کو، ادھر سے چلو ادھر سے چلو، بائی پاس، کیا ہے سمجھتے ہیں؟ بائی پاس، ادھر سے ادھر سے ادھر سے، ایسے۔ آج کل لوگ چالاک بہت ہو گئے، بائی پاس راستے بہت نکالتے ہیں، ارے ایسے کر لو، ارے ویسے کر لو، ویسے، ارے کیوں ایسے ویسے کر لو، اپنا مرکز ہے، اپنے امیر ہے، چلو پوچھیں گے۔ چٹان آ گئی تو صحابہ نے یہ نہیں کہا چھوڑو چٹان کو، ادھر ادھر سے خود لو، کہ نہیں اپنے امیر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ اللہ کے نبی کے پاس چلیں گے، سب اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی، چٹان آ گئی ہے، اوزار فیل ہو گئے ہیں، دھارے کند ہو چکی ہے، خواہ جواب دے چکے ہیں، آپ نے فرمایا انا نازل، میں اترتا ہوں۔ میں یاد رکھو پیارے بھائی، کام کرنے والے پرانے ذمہ دار ساتھی جب تک میدان میں نہیں اتریں گے اللہ کی نصرتوں کا مشاہدہ نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھو، مشورے والے میدان میں نہ اترنے والے، بس ہم مشورہ کریں گے، ہم تو صرف مشورے والے، ہم کام والے نہیں ہیں، ہم میدان میں انہیں اترتے ہیں، ہم تو کمروں والے ہیں، کمرے والے، مشورے والے، میدان سے تعلق نہیں ہے، مشورے والے میں مجلس والے، میدان میں نہ اترنے والے اللہ کی نصرتوں کا مشاہدہ کبھی نہیں کر سکے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے انا نازل، میں اترتا ہوں،
آپ اترے سب سے بڑے ذمہ دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا میں اترتا ہوں. اب آپ اترے اور ایک کدال ماری آپ نے, ایک کدال تو ایسی سخت چٹان, ایسی سخت چٹان, اللہ اکبر. اندازہ تو لگائیں پیارے بھائیوں, میری بات پہ غور کرو. جس چٹان نے صحابہ کے اوزار فیل کر دیے, دھارے کند کر دی, قوت جواب دے دیے, وہ چٹان اللہ کے نبی کی ایک کدال کی ضرب سے ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی جیسے ریت کا ٹیلا بہ جاتا ہے. جس نبی کی ایک ہاتھ کی ایک ضرب میں اتنی طاقت ہے, جس چٹان نے سارے صحابہ کو کمزور بنا دیا, اللہ کے نبی کے ایک ضرب میں وہ چٹان ریت کی طرح بہ گیا. جس نبی کے ایک ضرب میں یہ قوت ہے, اس نبی کی سنت میں کتنی قوت ہوگی. مزید بیانات مسلمان کے کہتے لیے ہیں بیانات کلپس کو سنتوں سے کیا سبسکرائب ہو. کریں. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اللہ صرف نماز سے کیا ہوگا, صرف سنت سے کیا ہوگا. علماء نے لکھا ہے یہ جملہ کہنا صرف نماز سے کیا ہوگا, یہ جملہ نماز کی توہین ہے. جو یہ کہ صرف نماز سے کیا ہوگا, کہ تم نماز کی توہین کر رہے ہو. تم ایک ضرب میں, ایک ضرب کی یہ قوت ہے جس چٹان نے سب کو ناکام بنا دیا. اللہ کے نبی کے ایک ضرب میں یہ قوت ہے, وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. جس نبی کے ایک ضرب میں یہ قوت ہے, اس نبی کے دین اور سنت میں کتنی قوت ہوگی. ماشاءاللہ مفتی فیضان صاحب قاسمی نے بہت ہی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ حضرات کو اس بیان سے کچھ فائدہ ہوا ہو تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں. جزاک اللہ خیرا.